ساتھی موجود رہی ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عطا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ افغان طالبان اور بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کی اشتعال انگیزیوں میں جس طرح سے پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے یقیناً قابل تحسین ہے۔ سر آپ کے انیشل کامنٹس کیا ہوں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذموم سازش تھی افغان طالبان کی اور ان کے حواریوں کی، جو کہ دہشت گردی کی تمام کارروائی میں ملوث رہے ہیں۔ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج، ISKP، داعش، ان کی جو دہشت گرد اور ان کا جو ایک گٹھ جوڑ ہے جو طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب نے مل کے ایک مذموم سازش کی اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں پاک افغان سرحد کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے تو یہ کوشش کی کہ یہ ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کریں اور یہاں پہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ پروموٹ کریں اور دہشت گردوں کو مکمل سپورٹ فراہم کریں۔ مگر ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک فوج کو کہ جن کا بہت ٹائملی رسپانس تھا، جس کے نتیجے میں جو انیشل رپورٹس ہیں اس کے تحت 200 سے زائد یہ طالبان اور ان کے حواری اور دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہونے کی اطلاعات آئی ہیں۔ 21 پوسٹ جو تھیں افغانستان کی سائڈ پہ ان کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے اور ان پوسٹوں پر دہشت گردوں کو نہ صرف ٹریننگ دی جا رہی تھی بلکہ دہشت گردوں کو مکمل طور پہ اسلحہ، بارود اور ان کے پراپر وہاں پہ ڈیپوز بنے ہوئے تھے۔ تو فار اے بریف پیریڈ یہ پوسٹ کیپچر کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا کے ان کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے۔ یہ وہ تمام وہ ہاسٹائل سٹیشنز ہیں جن کو یوز کیا جاتا تھا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے کہ رات کے اندھیرے میں ہونے والی یہ ایک مذموم سازش کو پاک فوج نے مکمل طور پہ ناکام بنایا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو طالبان گورنمنٹ ہے ان کا وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی۔ تو یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے وہ نہ اپنے لوگوں کو رائٹس دے سکی ہے، خواتین کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے اس طالبان گورنمنٹ کو افغانستان کے لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اسی لیے یہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے پاکستان نے کئی دہائیوں پر محیط ان کی خدمت کی ہے، ان کے پناہ گزینوں کو یہاں پہ رہائش دی، ان پر اخراجات کیے، مگر انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جس طریقے سے پاک فوج نے اپنے سیلف ڈیفنس کی رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور اس میں دہشت گرد بھی متعدد ہلاک ہوئے ہیں، دہشت گردی کے جو کیمپس تھے وہ تباہ ہوئے ہیں، اور پاک فوج نے جو قربانیاں دی ہیں، جو شہداء اس میں شامل ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو زخمی ہوئے ہیں، میری بھی وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے شہید ہونے والے جوانوں افسروں کو خراج تحسین پیش کیا، ان کے خاندانوں کو جو ہے انہوں نے سلام پیش کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عظیم سپوت ہے پاکستان کے، جن کی بدولت پاکستان آج قائم و دائم ہے اور پاکستان ترقی کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی فوج ہے جو ملک کا دفاع کرتی ہے، ہر لمحے چپے چپے کا دفاع کرتی ہے۔ اور آج تمام پاکستانیوں کو میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے کہ وہ سازشیں جو روز ہوتی تھی ہماری مغربی سرحد سے، اس ایک بہت بڑی مذموم سازش کو ناکام بنایا گیا ہے، اور ہمارے امن امان کو تباہ کرنے کے لیے جو لوگ روز نکلتے تھے اسلحہ بارود لے کر، ان کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے اور ان کو بھی جہنم واصل کیا گیا ہے۔ عطا صاحب، جس طرح سے پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے، 21 سے زائد پوزیشنز ہیں جس پر پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے، اور واضح پیغام دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی بھی جارحیت پاکستان برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان امن کا خواہاں ضرور ہے لیکن اپنی سالمیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اور دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا، اور پاکستان اپنا دفاع کرنا بھرپور طور پر جانتا ہے۔ دیکھیے یہ تو بڑا کلیئر میسج ہے، اور آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد یہ تو پوری دنیا کو نظر آ گیا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی جارحیت کو برداشت نہیں کرتا۔ پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کا پاکستان پر کوئی آنچ آئے، یہ حکومت پاکستان، افواج پاکستان کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ جنگ جیتنے کے بعد ان کا پتہ نہیں حوصلہ کیسے بڑھا کہ مغربی بارڈر والوں نے یہ جرت کی کہ رات کے اندھیرے میں وہ اس طرح کا حملہ کریں۔ تو دیکھیے یہ 21 پوسٹیں اور 200 سے اوپر طالبان کا اور دہشت گردوں کا جہنم واصل ہونا اور اس پوری ایریا کا نیوٹرلائز ہونا، اس سے امن قائم ہوگا۔ ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس کی رائٹ کو ایکسرسائز کیا ہے اور ان کو ایک منہ توڑ جواب دیا ہے کہ یہ اب دہشت گردی کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے جو مغربی سرحد پہ بارڈر ایریاز کو ڈسٹرب کرنے کی کوئی بھی کوشش کی جائے گی اس کا اسی طرح کا جواب آئے گا، کیونکہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان کو اتنی امپورٹنس مل رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ تو ہماری فوج نے جو ایک دنیا کی بہترین افواج میں جس کا شمار ہوتا ہے، پیشہ ورانہ مہارت کے حوالے سے، قربانیوں کے حوالے سے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ کے حوالے سے، پروفیشنلزم کے حوالے سے،
اس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر ثابت کیے یہ فوج جو ہے وہ ہر حد تک جائے گی، اور کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھے یہ نہ فوج پاکستان کو قبول ہے نہ یہ حکومت پاکستان کو قبول ہے۔ بے شک عطا صاحب، ایک ایسے وقت میں پاکستان نے ریسپونڈ کیا ہے اس دہشت گردی کو جب افغان وزیر خارجہ بھارت میں موجود ہے، یقیناً بھارت کو بڑا کلیئر میسج مل گیا ہوگا کہ کنونشنل وار کے بعد ان کنونشنل وار میں بھی بھارت نے منہ کی کھائی ہے۔ دیکھیے یہ بالکل آپ نے بالکل بڑا درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کنونشنل وار میں جو ایک شکست فاش ہوئی تھی دشمن کو، اور اب دیکھیے کہ ان کے وزیر خارجہ طالبان گورنمنٹ کے وہ دلی میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بیانات داغ رہے ہیں۔ ایسے احسان فراموش لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی دین ایمان کوئی مورلز نہیں ہے کہ جو یہاں پہ دہشت گردوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ان کی سرزمین پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اور بار بار ان کو کہا بھی گیا کہ یہ کام مت کریں، آپ ہمارا برادر ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، اس طرح کی کارروائیاں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اور ہمارے فوجی افسر، جوان، ہمارے سویلینز، ہمارے بچے، ہمارے علماء، ہر طبقے نے قربانی دی ہے دہشت گردی کی اس جنگ میں، مگر یہ باز نہیں آئے، اور رات کے اندھیرے میں جب انہوں نے یہ بزدلانہ حملہ کیا ہے تو ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور جس طرح یہ بھاگے ہیں آپ کی سکرینز نے دکھایا کہ یہ پوسٹیں چھوڑ کے، لاشیں چھوڑ کے جس طرح بھاگے ہیں، تو یہ حملہ کرنا ہی نہیں ان کو چاہیے تھا۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کا کس فوج سے پالا پڑا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس ملک کو للکار رہے ہیں، اور انہوں نے کیسے جرأت کی کہ یہ پاکستان جیسے ملک کو جو ایک مملکت خدا داد ہے اس کے اوپر یہ رات کے اندھیرے میں حملہ کریں گے۔ تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور آئندہ پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ وہ توڑ دیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور جس طرح سے ہم نے جواب دیا ہے ظاہر ہے اس بات کا ثبوت بھی ہے۔ عطا صاحب کیا لگتا ہے، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے ہم نے جواب دیا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان حملوں میں واضح طور پر اب کمی آئے گی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کی بہت ساری جو اسٹیشنز تھے ان کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے، جہاں سے یہ اسلحہ بارود لے کر حملہ آور ہوتے تھے، ان کے ٹریننگ کیمپس اس میں جو ہیں وہ ڈسٹروائے کیے گئے ہیں، اور ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ جو فیس ٹو فیس وار ہوتی ہے تو چھپ کے وار کرتے تھے، اور انہوں نے اب جب وار کیا کھل کے تو ان کو سمجھ آئی کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ اس میں واضح کمی آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اب جرأت نہیں کریں گے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی، اور انہوں نے اگر دوبارہ کوشش کی پاکستان کی طرف حملہ کرنے کی تو یہ جو رسپانس ملا ہے، ہماری کیپیسٹی کئی گنا زیادہ رسپانس کی بھی موجود ہے، تو ان کو بالکل خبردار رہنا چاہیے کہ یہ بالکل پاکستان کی طرف آئندہ اپنے جارحانہ عزائم کو اپنے پاس رکھیں، اور پاکستان کی طرف آئندہ آئے تو اس سے کئی گنا زیادہ ان کو رسپانس ملے گا، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگے گا کہ پاکستان ایک ایسی دھرتی ہے جس کے دفاع کے لیے اس کی فوج، اس کے عوام جان نچھاور کرنے سے بالکل گریز نہیں کرتے۔ بالکل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق، آپ ARY نیوز کو اپنا قیمتی وقت دیا، آپ نے، آپ کا بے حد شکریہ۔